شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ کورونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایک سال میں تیسری بار تنازع کشمیر پر بحث اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ یا دو طرفہ مسئلہ نہیں۔ صدر نے زرعی مبادلہ کے حصول کے لیے برآمدات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اور بھارت میں حزب اختلاف کی بڑی جماعت کے رہنما نے کہا ہے کہ نریندر مودی چین کے ساتھ بھارت کی سرحدی جھڑپوں کے معاملے پر جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس کے بارے میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس وزیر اعظم عمران خان کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں ایک سال میں تیسری بار تنازع کشمیر پر بحث اس حقیقت کا واضح ثبوت ہے کہ یہ بھارت کا داخلی معاملہ یا دو طرفہ مسئلہ نہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عائشہ فاروقی نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ کشمیر ایک بین الاقوامی تنازع ہے جسے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں بھارت کے غیر قانونی اقدامات کا ایک سال مکمل ہونے اور کشمیریوں پر جاری وحشیانہ مظالم اور انہیں ان کی شناخت سے محروم کرنے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کی گونج اب دنیا بھر میں سنائی دے رہی ہے۔ ترکی، چین، اسلامی تعاون تنظیم، اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کے حوالے سے اعلیٰ ادارے کی ماہرین نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ صدر عارف الوی نے برآمدی شعبے کی ترقی اور غیر ملکی زرعی مبادلہ کے حصول کے لیے مقامی سطح پر تیار کی گئی مصنوعات کی برآمد کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی راول ایکسپو ورچوئل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خام مال کی برآمد سے صرف کسانوں کو فائدہ ہوتا ہے، تاہم تیار مصنوعات کی برآمد سے ملک کی زر مبادلہ کی آمدن میں بہتری سمیت متعدد شعبوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیوروکریسی کا کردار کاروبار بند کرنے کے بجائے کاروبار کو صحیح رخ پر گامزن کرنا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت، عوام اور تاجر برادری کے درمیان مؤثر تعاون ہونا چاہیے۔ وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی نے مین لائن 1 منصوبے کی منظوری دے دی ہے اور اسے تیز رفتاری سے مکمل کیا جائے گا۔ آج اسلام آباد میں ذرائع ابلاغ کو بریفنگ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منصوبے سے لوگوں کو 1 لاکھ سے زائد نوکریاں ملیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے سے سفر کا دورانیہ بھی کم ہوگا۔ یہ منصوبہ 6 ارب 80 کروڑ ڈالر سے زائد کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ وزیر ریلوے نے کہا کہ ML1 منصوبہ ان کی زندگی کا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ منصوبہ ٹرینوں کی تعداد میں اضافے میں بھی معاون ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نارا لئی منصوبے پر کام بھی جلد شروع ہوگا۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مودی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں طویل عرصے سے جاری محاصرہ فوری طور پر ختم کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے مذموم بھارتی اقدام کا 1 برس مکمل ہونے پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ وہ نظر بندوں کو جیلوں سے رہا کرے اور جموں و کشمیر میں صحافیوں پر حملوں کی فوری اور آزادانہ تحقیقات کا آغاز کرے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارت شاخ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اویناش کمار نے کہا کہ بھارتی حکومت گزشتہ 1 برس سے جموں و کشمیر کے عوام کے لیے انصاف کی تمام راہیں منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے۔ بھارت میں کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ نریندر مودی چین کے ساتھ بھارت کے سرحدی تنازع سے متعلق جھوٹ بول رہے ہیں۔ لداخ میں چین کے داخل ہونے سے متعلق بھارتی وزارت دفاع کے باضابطہ تسلیم کرنے کے حوالے سے ایک خبر کا حوالہ دیتے ہوئے راہل گاندھی نے ٹویٹر پر استفسار کیا کہ وزیر اعظم کیوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات اعتماد سازی کے اقدامات، جوہری ہتھیاروں کے حجم میں کمی اور انتہائی صبر و تحمل کا وقت ہے۔ ہیروشیما کی امن یادگاری تقریب کے لیے ویڈیو پیغام میں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ جوہری خطرے سے آزاد مستقبل کی تشکیل کے لیے کوششیں کرے۔ سعودی اتحادی فورسز نے کہا ہے کہ انہوں نے بم سے لیس ایک ڈرون طیارہ مار گرایا ہے جو حوثی باغیوں نے سعودی عرب پر فائر کیا تھا۔
اولڈ ٹریفرڈ میں پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان نے انگلینڈ کے خلاف اپنی پہلے اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 187 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔